بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ بڑی ہی اہم ہونے والی ہے، تو آپ سب سے جو ہے وہ گزارش ہے کہ یہ آج کی میری ویڈیو جو ہے یہ پوری دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ بہت سی باتوں کا جو ہے یہ نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، تو اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ یہ تمام جو باتیں ہیں جو میں کرنے لگا ہوں یہ بس ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ عملی طور پر داخل ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے میں بات کروں گا عافیت کی۔ عافیت کیا ہے؟ یہ عافیت کس چیز کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ موجودہ جو دور چل رہا ہے نا، ہم نے اللہ رب العزت سے جو ہے وہ دعائیں مانگنی چھوڑ دی۔ آج ہم چلتے ہیں وظائف کے اوپر، تو بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو وظیفے بھی نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیں کہ دعا سے بڑا کوئی بھی وظیفہ نہیں ہے۔ سب سے جو بڑا وظیفہ ہے نا وہ دعا ہے، اس سے بڑا کوئی بھی وظیفہ نہیں ہے۔ اور مفہوم حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا میں سب سے بہترین چیز جو مانگی جائے وہ عافیت ہے، کہ عافیت دعا میں مانگی جانے والی سب سے بہترین چیز ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت سے عافیت مانگے۔ تو اب یہ عافیت ہے کیا چیز؟ یاد رکھیں کہ ہر وہ شر جس سے آپ بچنا چاہتے ہیں، ہر وہ شر جس سے آپ بچنا چاہتے ہیں، آپ کی خواہش ہے کہ میں اس شر سے جو ہے وہ محفوظ رہوں، تو عافیت اسی ہی چیز کو کہتے ہیں۔ اور آپ کی خواہش ہے، آپ کا مقصد ہے کہ میں جو زندگی گزار رہا ہوں یہ اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق گزرے، کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ مجھ سے راضی ہو جائیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آخرت میں مجھے اللہ رب العزت جنت عطا کر دیں۔ تو عافیت کا مطلب یہی ہے۔ جب انسان اللہ سے عافیت کا سوال کرتا ہے نا، جب انسان اللہ رب العزت سے عافیت کا سوال کرتا ہے تو اس وقت یہی اس کے دل میں ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ رب العزت کی ذات جو ہے اس سے راضی ہو جائے۔ اور جس شخص کو عافیت مل گئی تو سمجھ لیں کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا میں نے جو ہے وہ خلاصہ آپ کو بتا دیا۔ اور میری آج کی جو دوسری بات ہے وہ قرآن پاک کی یہ ایک آیت ہے، اس کا مفہوم جو ہے وہ آپ لازمی سمجھ لیں، اس کا ترجمہ جو ہے جو آپ لازمی سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ اس بات کو جو ہے نا، اس آیت کو جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو آپ آسانی سے یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت ہم سے فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ سے مانگتا ہے نا میں اس کو دیتا ہوں، کہ جو شخص اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور آگے جو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں نا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اس کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مجھ کو نہیں نہ پکارتا، کہ جو مجھ کو نہیں پکارتا، اللہ رب العزت اس کو جو ہے وہ ذلیل و رسوا کر کے جو ہے وہ جہنم میں پھینکیں گے۔ اب یہاں پر ایک بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ دعا مانگنا عاجزی کی علامت ہے۔ جو شخص دعا مانگتا ہے نا وہ عاجز ہے، وہ عاجز ہو چکا ہوتا ہے، وہ اس کو اللہ ہی کی ذات نظر آتی ہے کہ اللہ ہی بادشاہ ہے، اللہ ہی کرنے دھرنے والے ہیں، ہر چیز پر حکومت کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عاجزی بڑی پسند ہے کہ جو انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے وہ اپنی عاجزی کا نذرانہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کرتا ہے۔ اس کے الٹ جو شخص دعا نہیں نہ مانگتا، جو اللہ سے کسی چیز کی جو ہے وہ دعا نہیں کرتا، تو وہ اپنے تکبر میں ہوتا ہے، وہ تکبر کی وجہ سے دعا نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ میں خود کر لوں گا، یا شاید اس کے دل میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ میری دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہونی۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہونی، تو یاد رکھیں کہ یہ جو نا امیدی ہے یہ بھی کفر ہے، یہ بھی کفر کی علامت ہے۔ اور جو لوگ جان بوجھ کر دعا نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ سے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں اس سے کہہ دوں گا، اس سے کہہ دوں گا، فلاں جو ہے میرا یہ کام کر دے گا، تو یاد رکھیں کہ وہ خطرناک قسم کا جو ہے وہ تکبر کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنا یہ عاجزی کی علامت ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا نہ مانگنا یہ تکبر کی علامت ہے، اور تکبر اللہ کی ذات کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو پکڑ کرنا اوندے منہ گھسیٹتے ہوئے جو ہے وہ جہنم میں ڈالیں گے۔ تو آج ہم نے جو ہے وہ دعائیں مانگنی ہی چھوڑ دی، اللہ سے دعا کہاں مانگتے ہیں؟ آج ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، کبھی کوئی ایسا ٹائم بنائیں کہ رات کے وقت اٹھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، اللہ سے جو ہے وہ باتیں کریں، دعا کریں۔ یہ ماحول ہی میں کہتا ہوں کہ شاید اب ختم ہونا شروع ہو گیا۔ ہم اللہ سے جو ہے وہ دعائیں نہیں کرتے، اللہ سے جو ہے وہ باتیں ہی نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے یاد رکھیں کہ پریشانیاں جو ہیں نا وہ ہمارے ساتھ چمٹی ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر دنیا میں آپ کو اتنی زیادہ پریشانیاں مل گئی ہیں نا، لیکن ان پریشانیوں سے آپ کا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق جو ہے وہ مضبوط ہو گیا ہے، یاد رکھیں یہ پریشانیاں کسی بھی نعمت سے کم نہیں ہیں۔ یہ پریشانیاں آپ کے لیے نعمت بن جائیں گی کہ ان پریشانیوں کی وجہ سے آپ کا جو تعلق ہے
وہ اللہ کے ساتھ مضبوط ہو گیا۔ تو یہ بھائیو دوستوں کی تھوڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اس لیے پریشان بھی ہو جائیں تو جو ہے وہ پریشان نہ ہوا کریں کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ کو سن رہی ہے، آپ کو سمجھ رہی ہے۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ اور میری یہ آخری بات ہے کہ ایک مفہوم حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت والے دن نا اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی طرف جو ہے نا وہ نظر کرم سے نہیں دیکھیں گے، ان کے اوپر مطلب یہ ہے کہ رحم نہیں فرمائیں گے۔ 3 لوگ جو بد نصیب شخص کون سے ہیں؟ ان میں سے پہلا وہ ہے کہ جس نے اپنے والدین کے ساتھ تعلق کو توڑ دیا، اس نے اپنے والدین کے ساتھ تعلق کو منقطع کر دیا۔ ایسے شخص کو اللہ رب العزت جو ہے وہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ اور دوسرا وہ شخص جو شراب کا عادی ہے، جو ہمیشہ سے شراب پیتا آ رہا ہے اور پی جا رہا ہے، ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، اس کے اوپر کوئی کرم والا معاملہ نہیں فرمائیں گے۔ اور تیسرا شخص کون ہے؟ احسان جتلانے والا، کہ جس نے کسی کے اوپر احسان کیا اس کو اب سمجھ لیں کہ جو پہلا ہے والدین کے ساتھ تعلق توڑنے والا۔ یاد رکھیں کہ ہم انسان ہیں تو بدتمیزی بھی ہو جاتی ہے، گستاخی بھی ہو جاتی ہے، نافرمانی بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہم اڑ جائیں کہ اب یہ گستاخی برقرار رہے گی۔ ایسے نہیں ہے۔ اگر آپ سے کوئی بدتمیزی ہو گئی ہے، گستاخی ہو گئی ہے تو والدین سے معافی مانگیں، سمپل سی بات ہے، وہ معاف کر دیں گے آپ۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ چھوٹی سی بات ہو گئی ہے آپ ان سے تعلق توڑ دیتے ہیں۔ آج جو ہے معاشرے میں چل ہی یہ رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ خام خواہ کی باتوں میں آ کر اپنے والدین سے جو ہے وہ تعلق توڑ دیتا ہے، بہن بھائیوں سے تعلق توڑ دیتا ہے۔ اس لیے خاص کر والدین سے تعلق کو مت توڑیں، ان سے بس معافی مانگ لیں۔ اور دوسرا شراب پینے والا، تو دیکھیں اگر کوئی ایسا شخص ہے جو شراب کا عادی بن چکا ہے تو وہ یہ حدیث اپنے ذہن میں اپنے پلے باندھ لے کہ اس شخص پر اللہ رب العزت رحم و کرم سے نہیں دیکھیں گے، اس کو یہ چیز چھوڑ دینی چاہیے۔ دیکھیں نا کہ شراب کے عادی کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ ہاں اگر آپ نے پی لی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں، انشاءاللہ اللہ کی ذات جو ہے وہ آپ کو معاف فرما دے گی۔ شراب جو ہے یہ حرام چیزوں میں سے ہے، اللہ رب العزت نے سختی سے جو ہے وہ منع فرمایا ہے اس کو پینے سے، اسی لیے اس چیز سے بچے رہیں۔ اس سے اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں، اللہ کے نبی بھی ناراض ہوتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ احسان جتلانے والا، اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کر ہی دی ہے تو بس اس کو بھول جائیں۔ یاد رکھیں، یہ نہ سمجھیں کہ آپ بھول گئے تو اللہ بھی بھول جائے گا، نعوذ باللہ، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ بس اس کو، وہ کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، صاحب نے کسی کے ساتھ نیکی کر دی ہے تو بس اس کو بھول جائیں۔ یقین کریں خدا کی قسم اللہ کو وہ نیکی یاد رہتی ہے۔ اس چیز کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے بھی ہمیں کوئی چیز یاد رہے گی تو وہ اللہ کے علم میں رہے گی، یا ہمیں جو چیز بھول جائے گی تو اللہ کے علم سے بھی نکل جائے گی، ایسی بات نہیں ہے بھائی دوستو۔ وہ چیز اللہ کے علم میں، اللہ کے اندازے میں ہمیشہ کے لیے مقرر رہتی ہے۔ اس لیے اگر آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کیا تو احسان مت لائیں کہ جی میں نے فلاں کے ساتھ ایسے کر دیا، چاہے وہ آپ کے ساتھ اس کے بعد جو ہے معاملہ جیسا بھی کرے، لیکن آپ کا یہ کام بنتا ہے کہ آپ کسی کے سامنے جو ہے وہ احسان مت جتلائیں، یا اسی کے سامنے جو ہے وہ اپنا احسان اس کو مت گنوائیں۔ یہ بہت بری عادت ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت آپ کے اوپر قیامت والے دن جو ہے وہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ تو یہ تمام تر جو میں نے آج باتیں کی ہیں، بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ تمام تر باتیں ہمارے دلوں میں اتر جائیں، ہماری زندگیوں میں آ جائیں۔ یہ سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ رب العزت کو جو ہے وہ راضی کر لیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے جو ہے وہ راضی ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔